باب نمبر 84 علمائے دنیا کے عذاب کے بیان میں۔ علمائے دنیا سے مراد وہ عالم ہیں جن کا ارادہ تحصیل علم سے حصول دنیا و عزت و منزلت کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ عذاب اس عالم کو ملے گا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا۔ نیز فرمایا ہے کہ انسان عالم نہیں ہوتا تا وقت یہ کہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم زبان پر ہوتا ہے اور یہ اللہ کی حجت و الزام ہے اپنی خلقت پر، دوسرا علم دل میں ہوتا ہے اور علم نافع یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ جاہل ہوں گے اور عالم فاسق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم اس سے علماء پر فخر کرو اور جاہلوں سے جھگڑو اور امیروں کو اپنی طرف متوجہ کرو، جس نے ایسا کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اپنے علم کو پوشیدہ کیا اور حق بات نہ کی، اللہ اس کو آگ کی لگام چڑھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں تم پر دجال کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا غیر دجال کا۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ گمراہ کرنے والے امام و پیشوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم کو بڑھایا اور ہدایت و رشد کو نہ زیادہ کیا وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ ان احادیث اور اس کے علاوہ دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم یا تو دائمی ہلاکت کا شکار بنتا ہے یا دائمی سعادت کو حاصل کرتا ہے، اور افسوس ہے اگر اس نے تحصیل علم سے دائمی سعادت و اخروی نجات حاصل نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس امت پر زیادہ خوف عالم منافق کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عالم منافق کس طرح ہو سکتا ہے؟ جواب دیا کہ زبان کا عالم اور دل و علم کا جاہل۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تو ان لوگوں سے نہ ہو جو دقائق علمیہ و حقائق حکمیہ تو حاصل کرتے ہیں اور جاہلوں کے سے عمل کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ علم حاصل کروں مگر ڈرتا ہوں کہ ضائع نہ کروں۔ جواب دیا کہ علم کے ضائع کرنے سے اس کا ترک کرنا اچھا ہے۔ ابراہیم بن عینیہ سے پوچھا گیا کہ کون شخص بہت پشیمان ہوتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ دنیا میں تو وہ شخص جو ناشاکر و نااہل کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور آخرت میں وہ عالم جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا۔ خلیل بن احمد کا قول ہے کہ لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، بس یہ عالم ہے اس کی تابع داری کرو۔ دوسرا وہ جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ جانتا ہے، یہ سویا ہوا ہے، اس کو بیدار کرو۔ تیسرا وہ جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، یہ شخص قابل ہدایت ہے، اس کو ہدایت کرو۔ چوتھا وہ جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، بس یہ شخص جاہل ہے، اس سے کنارہ کرو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علم عمل کو بلاتا ہے، اگر وہ جواب دے تو رہتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تک انسان علم کی طلب میں رہتا ہے عالم ہوتا ہے، جب یہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ جان گیا ہے جاہل ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے 3 شخصوں پر رحم آتا ہے، ایک تو اس پر جو معزز خاندان سے ذلیل ہو گیا ہو، دوسرا اس پر جو دولت مند قوم سے فقیر ہو گیا ہو، تیسرا اس عالم پر جو دنیا کا طالب ہو گیا ہو۔
حسن کا قول ہے کہ علماء کا عذاب ان کے دل کا مردہ ہونا ہے اور آخرت کے اعمال سے دنیا طلب کرنا مردہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر یہ شعر پڑھا، عجبت لمبتاء الدلالة بالهدى ومن يشتري دنياه بالدين أعجب وأعجب من هذين من باء دينه بدنياء سواه فهو من دين أعجب۔ ترجمہ، میں ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے پر تعجب کرتا ہوں، اور جو شخص دین کے بدلے دنیا خریدے اس پر بھی تعجب کرتا ہوں، اور ان دونوں سے زیادہ تعجب اس پر ہے جو دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے، پس اس کے دین پر میں بہت ہی حیران ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم فاجر کو ایسا سخت عذاب دیا جائے گا کہ اہل دوزخ بھی حیران ہوں گے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز عالم فاجر لایا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا اور پالان ڈال کر پھرایا جائے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد پھرایا جاتا ہے۔ پس اہل دوزخ اسے دیکھیں گے اور کہیں گے تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، اور دوسروں کو برائیوں سے روکتا تھا اور خود برے کام کرتا تھا۔ عالم کو گناہ پر زیادہ عذاب دیے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ باوجود علم کے گناہ کرتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالی نے منافقوں کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ دوزخ کے اسفل درجے میں ہوں گے، کیونکہ وہ بعد علم کے انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں کو بنسبت نصارہ کے زیادہ شریر بتایا، حالانکہ یہود خدا کا کوئی بیٹا مقرر نہیں کرتے اور نہ تین خدا بناتے ہیں، مگر انہوں نے معرفت کے بعد انکار کیا، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یقینی طور پر پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو شناخت کرتے ہیں۔ اور فرمایا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين۔ جب وہ ان کے پاس وہ چیز لایا جس کو وہ جانتے تھے تو انہوں نے اسے انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ بلعم بن بعورہ کا قصہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہاں تک کہ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، بیان کر ان پر اس شخص کی خبر جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کیں، پس وہ ان سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور گمراہوں سے ہو گیا، اور آخر کار اس کی عادت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو زبان باہر نکالتا ہے، اور اگر ایسا ہی چھوڑ دے تو بھی زبان باہر نکالتا ہے۔ پس ایسا ہی عالم فاجر کا حال ہوتا ہے کہ وہ شہوات کا تابع ہو کر کتے کی مانند ہو جاتا ہے، اور اس کو اس کا علم و حکمت کچھ مفید نہیں ہوتا، جس طرح بلعم کو اللہ کی کتاب دی گئی تھی مگر وہ شہوات و لذات کی طرف مائل ہو گیا اور کتاب الہی و حکمت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ بدکار عالم کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جو نہر کے کنارے پر پڑا ہو، جو نہ پانی پیتا ہے اور نہ پانی کو چھوڑتا ہے۔